بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين يا مولانا يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو دوستو، آپ حضرات الحمدللہ کلاس میں تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ ابھی کچھ ہی منٹ میں کلاس اور باضابطہ سبق انشاءاللہ شروع ہو جائے گا تو ہم اور آپ پڑھیں گے۔ دوستو، میں شروع میں آپ حضرات سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں اور کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ آن لائن ہے تو مگر آن لائن کے ساتھ اس میں محنت بھی ہے، کیونکہ یہ کچھ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ یوٹیوب پہ گئے اور وہاں پہ جا کے ویڈیو دیکھ لیا اور ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ تشریف لاتے ہیں کلاس میں ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، ایک ایک لفظ پڑھاتے ہیں، حرف بحرف پڑھاتے ہیں، بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں ہم آپ کو۔ پھر اس کے بعد آپ اس سبق کو یاد کرتے ہیں اور اس سبق کو یاد کر کے آپ اس کا ٹیسٹ دیتے ہیں۔ ٹیسٹ ہم گوگل فارم کی شکل میں لیتے ہیں۔ یہ سارا پروسیس کیوں چلتا ہے؟ یہ سارا پروسیس اس وجہ سے چلتا ہے کہ آپ کو سبق اچھے سے یاد ہو جائے، اور عربی زبان سیکھنے کی جو خواہش لے کر آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا کرے۔ ہاں، تو یہ تبھی ہوگا جب آپ سبق اچھے سے یاد کریں گے، اور سبق اچھے سے یاد کر کے ہمیں آپ سنائیں گے، تب جا کے آپ کو انشاءاللہ پورا فائدہ ہوگا۔ عربی زبان سیکھیں گے، عربی میں آپ گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے، عربی زبان پڑھیں گے، لکھیں گے، سمجھیں گے، اور آپ کے اندر جو خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس جو آئے گا، وہ تو انشاءاللہ اس کا جو نیکسٹ لیول کا ہوگا۔ وہ اب ہم اور آپ اسکرین پہ چلتے ہیں اور آج کا سبق ہم اور آپ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو اچھے سے سب کچھ سمجھ میں آئے گا، ایک ایک لفظ کی تشریح ہم آپ کو اچھے طریقے سے بتائیں گے، پڑھائیں گے، سمجھائیں گے۔ ایک بار نہیں سمجھ میں آئے گا، 10 بار بتائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، التحیہ معنی سلام، سلام کلام، معنی اور التعارف معنی انٹروڈکشن، التحیۃ والتعارف سلام و کلام اور انٹروڈکشن۔ ٹھیک ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے کلاس کی، کوئی ساتھی پریشان نہ ہو کہ ہمیں کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا، یاد نہیں رہے گا، ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں گے کل کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ویسے تمام الفاظ کے معنی ہم نے PDF میں لکھے بھی ہیں۔ الحوار معنی گفتگو، بینا معنی درمیان، الرجلین معنی دو آدمی، الحوار بین الرجلین دو آدمیوں کے درمیان گفتگو۔ تو آپس میں دو لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے اور بات چیت ہو رہی ہے، تو فرید ہیں ایک صاحب، وہ کہہ رہے ہیں اپنے ساتھی کریم کو، کہہ رہے ہیں، فرید نے کیا بولا؟ صباح الخیر، صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ تو کریم نے جواب دیا صباح النور، صبح بخیر، انہوں نے بھی کہا گڈ مارننگ، دونوں نے بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد فرید نے سوال کیا کیفا معنی کیسے، حالو معنی حال، کا معنی آپ کا، کیف حالک آپ کیسے ہیں، آپ کا حال کیسا ہے؟ تو جواب آیا کریم کی طرف سے بخیر، خیریت سے ہوں، والحمدللہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ بخیرین، خیریت سے ہوں، شکر ہے اللہ کا، خیریت سے ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کریم نے سوال کیا وا معنی اور، یہ جو انگلش میں ہوتا ہے نا AND اینڈ والا، یہ وہی والا وہ ہے، وا معنی اور، انت معنی آپ، وانت اور آپ، کیف الحال کیسے حال ہیں، وانت کیف الحال اور آپ کیسے ہیں، آپ کا حال کیسا ہے اور آپ کیسے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، فرید نے جواب دیا الحمدللہ، الحمدللہ، بخیر خیریت سے ہوں، شکرن آپ کا شکریہ، الحمدللہ کرم ہے اللہ کا، بخیر خیریت سے ہوں، شکرن آپ کا شکریہ۔ پھر اس کے بعد فرید نے سوال کیا ما معنی کیا، ہاں، ما معنی کیا، اسم کا معنی آپ کا نام، ما اسم کا آپ کا نام کیا ہے، اور اس کو ملا کے اگر پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا مسمو کا آپ کا نام کیا ہے۔ تو کریم نے جواب دیا اسمی
میرا نام ہے کریم، کریم، اسمی کریم، میرا نام کریم ہے، جیسے ہمارا نام نظام ہے تو اسمی نظام، آپ کا نام جنید ہے تو آپ کہیں گے اسمی جنید، کسی ساتھی کا نام فرید ہے تو کہے گا اسمی فرید، اس طریقے سے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد کریم نے سوال کیا و معنی اور، ما معنی کیا، یہ جو وٹ ہوتا ہے نا WHAT والا، یہ وہی والا ہے نا، تو ومسمک اور آپ کا نام کیا ہے، انتا، آپ کا، ومسمک انتا اور آپ کا نام کیا ہے۔ تو اس کے بعد جواب آیا فرید کی طرف سے، اسمی میرا نام ہے، فرید فرید، اسمی فرید میرا نام فرید ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرید نے سوال کیا کم معنی کتنا، عمر کا معنی آپ کی عمر، کم عمر آپ کی عمر کتنی ہے، تو جواب آیا کریم کی طرف سے عمری میری عمر 30 سنتن سال، عمری 30 سنتن میری عمر 30 سال ہے۔ پھر اس کے بعد کریم نے سوال کیا و معنی اور، انت معنی آپ، کم معنی کتنا، عمر معنی عمر، کا معنی آپ کا، وانت کم عمرک اور آپ کی عمر کتنی ہے، تو جواب آیا فرید کی طرف سے انا میں ہوں، ابنو بیٹا، 17 17 سال کا، سنتن سال کا، 17 سنتن معنی سال، انا ابن 17 سنتن میں 17 سال کا بیٹا ہوں، یعنی میں 17 سال کا ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت بہتر۔ تو اب ہم جو ہے کسی ساتھی سے عبارت پڑھوانے والے ہیں۔ شہناز بیگم بہن مائک آن کیجئے۔ جی، الحوار بین المرتين، دو عورتوں کے درمیان گفتگو، مساء الخیر، شام بخیر، جی مساء النور، شام بخیر، کیف حالک، آپ کیسی ہے، بخیر والحمد للہ، شکر ہے اللہ کا، خیریت سے ہوں، وانت کیف الحال، اور آپ کیسی ہیں، مسمکی، آپ کا کیا نام ہے، اسمی خولت، میرا نام خولہ ہے، ومسمکی انتی، اور آپ کا نام کیا ہے، اسمی خدیجہ، میرا نام خدیجہ ہے، کم عمر کی، آپ کی عمر کتنی ہے، عمری 30 سنتن، میری عمر 30 سال ہے، 30 سنتن میری عمر 30 سال ہے، وانتی کم عمر کی، اور آپ کی عمر کتنی ہے، انا بنت 17 سنتن، میں 17 سال کی ہوں۔ تو دوستو یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو جس ساتھی کا بھی ہم نام لیں گے وہ مائک آن کریں گے اور عبارت پڑھیں گے۔ ابھی میں اور بھی ساتھیوں سے عبارت پڑھوانے والا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت بہتر۔ کچھ ساتھیوں نے پہلے سے ہاتھ بلند کیا تھا، ابھی میں ایک عبارت پڑھوانے والا ہوں اردو میں۔ آپ میں سے کون کون تیار ہے، ذرا ہاتھ بلند کیجئے، اور آپ کی موبائل کی اسکرین پہ وہ جو ہاتھ والا آپشن ہے اس کو پریس کریں گے نا تو یہاں پہ اسکرین پہ ہمارے ظاہر ہو جائے گا کہ آپ عبارت پڑھنا چاہتے ہیں۔ جی بہن عبارت پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ، جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں کئی لفظ ہوتے ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم۔ مثلا حامد مسجد کی طرف گیا، عربی میں اس کو یوں کہیں گے ذهب حامد الى المسجد۔ اس میں 4 لفظ ہیں، ذهب گیا، حامد حامد، الى تک، المسجد مسجد۔ ان میں سے ہر ایک لفظ کا ایک معنی ہے، عربی قواعد میں اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہتر، بہت صاف ستھری عبارت پڑھی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ تو دوستو ابھی ہماری بہن نے عبارت پڑھی، کیا پڑھا کہ جب ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کئی لفظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی میں نے پانی پیا، ہے نا، تو اس میں کئی لفظ ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ ابھی، دوسرا یہ کہ میں نے پیا، تیسرا یہ کہ پانی، تو کئی لفظ ہو گئے۔ ابھی میں نے عشاء کی نماز پڑھی، تو ایک تو عشاء کی نماز، ابھی نماز، اور میں نے پڑھی، تو اس طریقے سے 3-4 کلمے ہوتے ہیں جب ہم چھوٹا سا کوئی سینٹنس جملہ بولتے ہیں تو سمجھایا یہ جا رہا ہے آپ کو کہ جیسے ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں کئی سارے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صابر صاحب کلاس میں تشریف لائے، حضر صابر فی الصف، صابر صاحب کلاس میں تشریف لائے، تو حضر ایک کلمہ ہوا، صابر دوسرا کلمہ ہوا، فی تیسرا کلمہ ہوا، اور الصف یعنی کہ جو کلاس بولتے ہیں وہ چوتھا کلمہ ہوا۔ تو جب بھی ہم اور آپ کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کئی لفظ ہوتے ہیں، تو ہر لفظ جو ہے نا اس میں سے ایک کلمہ کہلاتا ہے۔ آئندہ
کل جو سبق پرسوں جو سبق ہم پڑھیں گے اس میں اور بھی چیزیں ہم پڑھیں گے، اس میں کہ کلمہ کسے بولتے ہیں، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ پڑھیں گے۔ آج کے لیے صرف ہم اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اور آپ جو بھی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں گفتگو کے لیے، اس میں کئی سارے الفاظ ہوتے ہیں، اس میں سے ہر ایک لفظ جو ہے نا اپنا ایک کلمہ کہلاتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت بہتر، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی الحمدللہ۔ اچھا، اور بھی بہت سارے ساتھیوں نے جو ہے اپنے جو ہے نا ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں عبارت پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، بہت بہتر۔ جی آزاد عالم صاحب، آزاد عالم صاحب مائک آن کیجئے۔ دوستو میں آپ کو بتاؤں، ابھی شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیے، جیسے کہ ہم کوئی بھی زبان پڑھتے ہیں تو کسی بھی زبان کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، مثال کے طور پہ جیسے گلاس ہے، تو یہ ایک گلاس ہے، تو یہ تو ایک گلاس ہے، یا تو پھر 3-4 گلاس اکٹھے ہو جائیں گے تو بہت سارے گلاس ہے۔ میرے چہرے پہ آپ کو ایک چشمہ نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک چشمہ ہے، اور جب بہت سارے چشمے اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ جمع کہلائے گا۔ اگر یہ ایک چشمہ ہے تو یہ واحد کہلائے گا، اور اکٹھے 2-3 چشمے جمع ہو گئے تو یہ جمع کہلائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک رومال ہے، مندیل ہے، یہ رومال ہے، ایک رومال ہے، یہ تو یہ واحد ہے، اور کئی سارے جو رومال جمع ہو جائیں گے تو جمع کہلائے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے انگلش میں ہم اور آپ بولتے ہیں نا سنگولر واحد کو اور جمع کو پلورل، اسی طریقے سے عربی میں واحد اور جمع ہوتا ہے نا، جیسے کہ ہندی بولتے ہیں نا ایک وچن بہو وچن، انگلش میں سنگولر پلورل، اسی طریقے سے عربی میں بولتے ہیں واحد اور جمع۔ کوئی بھی لفظ جو ہے نا یا تو واحد ہوتا ہے کوئی بھی کلمہ، یا پھر وہ جمع ہوتا ہے۔ عربی زبان میں تثنیہ کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، مثنیٰ کا، دو کا، وہ ہم اور آپ ابھی تقریباً 2 مہینے بعد پڑھنا ہے اس کو، تو خیر کوئی نہیں۔ تو ابھی یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ واحد اور جمع، جب بھی ہم اور آپ کوئی گفتگو کرتے ہیں اور کوئی لفظ کوئی حرف پڑھتے ہیں تو یا تو واحد ہوتا ہے جمع، جیسے کہ بیتن ایک گھر اور جمع لکھا ہے یعنی بیوتن بہت سارے گھر، تو آپ اس کا دھیان اور خیال رکھیں گے۔ ابھی آزاد صاحب عبارت پڑھ رہے ہیں، آزاد صاحب کی عبارت پڑھنے کے بعد جن ساتھی کا بھی ہم نام لیں گے وہ عبارت پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیتن جمع بیوتن گھر، جی 2 مرتبہ۔ بیتن جمع بیوتن گھر، بیتن جمع بیوتن گھر، ہاں، بیتن جمع بیوتن گھر۔ مسجد جمع مساجد مسجد، جی 2 مرتبہ۔ مسجد جمع مساجد مسجد، مسجد جمع مساجد مسجد، مسجد ہے نا یہ دروازہ ہے۔ باب جمع ابواب، باب جمع ابواب دروازہ، باب جمع ابواب دروازہ، دروازہ۔ اب یہ کتاب ہے، کتاب جمع کتب، کتاب جمع کتب کتاب، کتاب جمع کتب کتاب، کتاب، ماشاءاللہ۔ اب یہ قلم ہے، قلم جمع اقلام، قلم جمع اقلام قلم، قلم جمع اقلام قلم، ہاں۔ اب یہ پلنگ ہے، سریر جمع سرور، سریر جمع سرور پلنگ، سریر جمع سرور پلنگ، ہاں۔ اب یہ کرسی ہے، کرسی جمع کراسی، کرسی جمع کراسی کرسی، کرسی جمع کراسی کرسی، کرسی۔ اب یہ چولہا ہے، موقد جمع مواقد، موقد جمع مواقد چولہا، موقد جمع مواقد چولہا، اب یہ الیکٹرک چولہا ہے، بجلی سے چلنے والا، موقد کہربائی جمع مواقد کہربائیت، موقد کہربائی جمع مواقد کہربائیت الیکٹرک چولہا، موقد کہربائی جمع مواقد کہربائیت الیکٹرک چولہا، ماشاءاللہ۔ اب یہ ایندھن ہے، وقود جمع وقود، وقود جمع وقود ایندھن، وقود جمع وقود ایندھن، ماشاءاللہ۔ اب یہ انگارہ ہے، جمرۃ جمع جمرات، جمرات جمع جمرات انگارہ، جمرات جمع جمرات انگارہ، ماشاءاللہ۔ بہت اچھی عبارت پڑھی آپ نے، بہت صاف ستھری عبارت پڑھی، ماشاءاللہ، بہت بہتر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں خوب برکت دے۔ اب یہ موم بتی ہے، شمعۃ جمع شموع، شمعة جمع شموع موم بتی، شمعة جمع شموع
موم بتی موم بتی، ماشاءاللہ. اب یہ جھومر ہے. ثریا جمع ثریات. ثریا جمع ثریات جھومر ثریا جمع ثریات جھومر جھومر ہے نا. ابھی ہم دیا اور سلائی ماچس جس بھی بول سکتے ہیں. کبریت جمع کباریت. کبریت جمع کباریت کبریت جمع کباریت ماچس ماشاءاللہ. سعدیہ بہن، فانوس جمع فوانیس. جی. فانوس جمع فوانيس لالتين فانوس جمع فوانيس لالتين اب یہ روشنی ہے. ضوء جمع اضواء. ضوء جمع أضواء روشني ضوء جمع أضواء روشني روشنی. ضوء جمع اضواء. اب یہ سوئچ ہے، بٹن ہے. زر کہربائی جمع ازرار کہربائیت. زر كهربائي جمع أزرار كهربائية سويتش زر كهربائي جمع أزرار كهربائية سويتش ہاں، سوئچ بھی استعمال ہوتا ہے اور کرتے کا جو بٹن ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر یہ کہ کہربائی ہٹ جائے گا، صرف زرن. چلیے خیر، وہ ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ بعد میں. ہاں، یہ بلب ہے. مصباح کہربائی جمع مصابیح کہربائیت. جی، 2 مرتبہ. مصباح كهربائي جمع مصابيح كهربائية بلب مصباح كهربائي جمع مصابيح كهربائية بلب بلب. اب یہ پنکھا ہے. مروحۃ جمع مراوح. مروحة جمع مراويح بنكا مروحة جمع مراويح بنكا حال جمع احوال. حال جمع أحوال حال حال جمع أحوال حال ہاں، اب یہ بیٹا ہے. ابن جمع ابناء. ابن جمع أبناء بیٹا ابن جمع أبناء بیٹا بیٹا. ہاں، کیفا معنی کیسے دوستو؟ کیفا معنی کیسے وہ میں نے آپ کو بتایا. بخیر معنی خیریت سے. بخیر معنی خیریت سے. کیفا معنی کیسے؟ بخیر معنی خیریت سے. واو معنی اور، واو معنی اور، واو معنی اور. انتا جو ہے استعمال ہوتا ہے. یہ انتا والا جو لفظ ہے یہ کبھی کبھی تو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی تم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی آپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ انتا والا جو لفظ ہے کبھی تو کے لیے بھی، کبھی تم کے لیے اور کبھی آپ کے لیے، ان تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ سیاق و سباق سے، کانٹیکسٹ سے، آگے پیچھے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ما معنی کیا، جیسے ما اسم کا تمہارا نام کیا ہے، ما عمل کا تمہارا کام کیا ہے، ما قریت کا تمہارا گاؤں کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسم کا معنی آپ کا نام، اسم کا آپ کا نام، اسمی میرا نام، اسمی میرا نام، اسمی میرا نام. کم یہ والا جو لفظ ہے اس کے یہ استعمال ہوتا ہے کتنے کے معنی میں، جیسے کم کتنا، کتنے، کم ولدن، کم ولدن لگ تمہارے کتنے لڑکے ہیں، کم اخن لگ تمہارے کتنے بھائی ہیں، کم کم کتاب عندک تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں. ہاں، تو اس طریقے سے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں یہ دیکھیے، حاذا معنی بھی یہ اور حاذی معنی بھی یہ، حاذا معنی بھی یہ اور حاذی معنی بھی یہ. this کے معنی میں جو انگلش میں ہوتا ہے نا THIS this، اس کے معنی میں حاذا کے معنی بھی یہ اور حاذی معنی بھی ہے. جیسے کہ یہ کتاب، یہ گھوڑا، یہ گاڑی، یہ لیپ ٹاپ، یہ بک ہے نا، یہ لائٹ، یہ چشمہ، یہ گلاس، یہ کپ، یہ ماچس، یہ ٹوپی، یہ گاؤں، یہ گھر، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. حاذا کے معنی بھی یہ اور حاذی کے معنی بھی یہ. بس فرق یہ ہے کہ حاذا جو ہے نا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، میل کے لیے، مردوں کے لیے، اور حاذی مؤنث کے لیے، خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں دیکھیے، عربی زبان میں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں مؤنث کو پہچاننے کا، ہے نا، جس میں سے مؤنث حقیقی ہوتا ہے، الف مقصورہ ہوتا ہے، الف ممدودہ ہوتا ہے، مؤنث سماعی ہوتا ہے، بہت ساری ہوتی ہے. مگر آج ابھی صرف آپ کو ایک سمجھنا ہے، باقی چیزیں انشاءاللہ بعد میں سمجھیں گے. جب سبق اپنا آگے بڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ ہم اور آپ جو ہے نا وہاں سمجھیں گے. سمجھنا آج کیا ہے، وہ یہ کہ جس کلمے کے آخر
آخر میں جو گول والی تا ہوتی ہے جس کو تائے مدورہ بولتے ہیں، جیسے مسلمتن، ساعتن، مؤمنتن، قانتتن، تائبتن، عابدتن، یہ والی ابھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا بھی اسکرین پہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو اس والے کلمے کو ہم عربی زبان میں مؤنث مان لیتے ہیں، خاتون کی صف میں، خواتین کے زمرے میں ہم شامل کر دیتے ہیں. تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے. ہاذا مذکر کے لیے، ہاذہی مؤنث کے لیے. ہاذا اور ہاذی ان دونوں کا ایک مطلب، یہ دس، جیسے یہ گھر، یہ کتاب، یہ بک، یہ گلاس، اس طریقے سے. مگر ہاذا مذکر کے لیے، ہاذہی مؤنث کے لیے. آپ کو یہ خیال رکھنا ہے. اب آپ انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلیے اور عبارت پڑھیے. جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہاذا ہم نے استعمال کیا، تو یہ والا جو لفظ ہے بیتن والا، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. مگر آپ یہاں دیکھیے کہ اس کے لاسٹ میں یہ گول والی تا آ گئی ہے، تو یہ مؤنث مان لیں گے، خاتون والا جملہ مان لیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں شمعتن کے لاسٹ میں جو ہے نا یہ گول والی تا آ گئی، تو اس کو بھی جو ہے نا مؤنث مان لیں گے، فیمیل مان لیں گے. یہ مدرستن کے لاسٹ میں بھی جو ہے نا یہ گول والی تا آ گئی، تو اس کو بھی ہم یہ جملہ، یہ کلمہ، یہ ورڈ عربی زبان میں مؤنث مانا جائے گا، یعنی کہ یہ عورتوں کی قسم میں سے ہے، خواتین کے قسم میں سے ہے. چلیے خیر ٹھیک ہے، تو آپ اس کا خیال رکھیں گے. جی رشید صاحب، ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. یہ گھر ہے. ماشاء اللہ. ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے. ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے. ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے. ہاں اب یہ دروازہ ہے. ہاذا باب، یہ دروازہ ہے. ہاذا باب، یہ دروازہ ہے. ہاذا باب، یہ دروازہ ہے. یہ دروازہ ہے. تو دوستو آپ نے دیکھا کہ نا ہاذا، یا اس میں بھی ہاذا اور یہاں بھی ہاذا، تو پتہ یہ چلا کہ بیتن اس کے لاسٹ میں بھی گول والی تا نہیں ہے. ہاں بیتن کے لاسٹ میں بھی یہ جو ہے نا گول والی تا نہیں ہے، اور مسجدن کے لاسٹ میں بھی گول والی تا نہیں ہے، اور بابن کے لاسٹ میں بھی گول والی تا نہیں ہے. مطلب کہ یہ تینوں کلمے، یہ تینوں ورڈ عربی زبان میں مذکر ہے، اور مذکر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہاذا استعمال ہوتا ہے. اب اور دیکھیے مذکر کی مثال، یہ دیکھیے کرسی کے لاسٹ میں بھی گول والی تا نہیں ہے، قلم کے لاسٹ میں بھی نہیں ہے، سریر کے لاسٹ میں بھی نہیں ہے. اب یہ دیکھیے ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے. جی 2 مرتبہ. ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے. ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے. جی ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے. اب یہ قلم دیکھ رہے ہیں آپ اپنے سامنے، ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ہاذا قلم، قلم، یہ قلم ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سریر کے لاسٹ میں بھی گول والی تا نہیں ہے، مطلب یہ کلمہ، یہ ورڈ مذکر ہے، مردوں کی قسم میں سے ہے. ہاذا سریر، یہ پلنگ ہے. ہاذا سریر، یہ پلنگ ہے. ہاذا سریر، یہ پلنگ ہے. جی ماشاءاللہ. اب یہ اور مذکر کی کچھ مثالیں ہیں. یہ دیکھیے کتاب ہے، اس کے لاسٹ میں بھی گول والی تا نہیں ہے. موقدن، اس کے لاسٹ میں بھی گول والی تا نہیں ہے. وقودن، اس کے لاسٹ میں بھی گول والی تا نہیں ہے. مطلب یہ تینوں کے تینوں ورڈ جو ہیں مذکر ہیں، مردوں کی قسم میں سے ہیں. ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. یہ چولہا ہے. ہاذا موقدن، جی 2 مرتبہ. ہاذا موقد، یہ چولہا ہے. ہاذا موقد، یہ چولہا ہے. اب یہ ایندھن ہے. ہاذا وقود، یہ ایندھن ہے. ہاذا وقود، یہ ایندھن ہے. ہاذا وقود، یہ ایندھن ہے. تو یہ تینوں کے تینوں ورڈ، یہ تینوں کے تینوں کلمے عربی زبان میں مذکر. اب مؤنث آ گئے، اب یہ خاتون والے کلمے آ گئے، خاتون والے ورڈز آ گئے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لاسٹ میں بھی گول والی تا ہے، اور شمعتن کے لاسٹ میں بھی گول والی تا ہے، مدرستن کے لاسٹ میں بھی گول والی تا ہے. اب آپ دیکھیے ہاذہ جمرتن، یہ انگارہ ہے. ہاذہ جمرتن، یہ انگارہ ہے. ہاذہ جمرتن، یہ انگارہ ہے. ہاں اب یہ موم بتی کی بات آ گئی، اس کے لاسٹ میں گول والی تا ہے، مطلب یہ مؤنث ہے. ہاذہ شمعتن، یہ موم بتی ہے. ہاذہ شمعۃ، یہ موم بتی ہے.
هذه شمعة یہ موم بتی ہے. جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مدرستن کے لاسٹ میں بھی گول والی تا ہے، مطلب یہ مؤنث ہے. ہاذہ مدرستن یہ اسکول ہے. هذه مدرسة یہ اسکول ہے. هذه مدرسة یہ اسکول ہے. ہاں ماشاء اللہ. اب پھر سے مذکر والے سارے کے سارے ورڈز آ گئے، الفاظ آ گئے. ہاذا کبریتن یہ ماچس ہے. هذا کبریت یہ ماچس ہے. هذا کبریت یہ ماچس ہے. ہاں اب یہ دیکھ لیجئے اس کے لاسٹ میں گول والی تا نہیں ہے، مطلب کہ یہ مذکر ہے. ہاذا فانوس یہ لالٹین ہے. هذا فانوس یہ لالٹین ہے. هذا فانوس یہ لالٹین ہے. ماشاء اللہ. اب یہ دیکھ لیجئے آگے اس کے لاسٹ میں بھی زون کے لاسٹ میں بھی گول والی تا نہیں ہے، مطلب کہ یہ مذکر ہے. اگر گول تا ہوتا جیسے یہ والا ہے مدرستن کے لاسٹ میں تو مؤنث ہوتا، مطلب یہ مذکر ہے. ھذا ضوء یہ روشنی ہے. هذا ضوء یہ روشنی ہے. هذا ضوء یہ روشنی ہے. ہاں ماشاء اللہ. اب دیکھ لیجئے یہ دونوں جو ہے، یہ دونوں جو ورڈز ہیں یہ دونوں کے دن مذکر ہیں، مگر یہ والا مؤنث ہے کیونکہ اس کے لاسٹ میں گول والی تا ہے. اب دیکھ لیجئے ھذا زر کہربائی یہ بٹن ہے. هذا زر کہربائی یہ بٹن ہے. هذا زر کہربائی یہ بٹن ہے. ہاں اب یہ دیکھ لیجئے ھذا مصباح کہربائی یہ بلب ہے. هذا مصباح کہربائی یہ بلب ہے. هذا مصباح کہربائی یہ بلب ہے. ہاں مگر اب یہ جو مروحتن ہے اس کے لاسٹ میں گول والی تا ہے، مطلب یہ کہ یہ مؤنث ہے. ھذہ مروحتن یہ پنکھا ہے. هذه مروحة یہ پنکھا ہے. هذه مروحة یہ پنکھا ہے. یہ پنکھا ہے. ماشاءاللہ بہت بہتر. محمد رشید صاحب نے بھی بہت اچھی عبارت پڑھی ہے اور انہوں نے بہت اچھے سے ہمارا ساتھ دیا. ماشاءاللہ بہت بہتر. تو دوستو اس طریقے سے سبق ہوتا ہے. ہر ایک سبق میں جو ہے، ہر ایک سبق میں 4 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے خیال کی. سب سے پہلے کیا، ہم آپ کو عربی زبان بولنے سے متعلق الفاظ، جملے، سینٹنسز پڑھاتے ہیں تاکہ آپ کو ترجمہ کرنے کا بھی طریقہ پیدا ہو، پتا چلے، اور آپ کو عربی زبان میں گفتگو کرنے کا بھی طریقہ پتا چلے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے. دوسرا گرامر کا پارٹ ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے نا، جب ہم اپنی زبان سے لفظ بولتے ہیں تو اس میں کئی لفظ ہوتے ہیں. جیسے حامد مسجد کے گیا، ذہب حامد الی المسجد، حامد مسجد کی طرف گیا تو ذہب ایک کلمہ ہے، حامد ایک کلمہ ہے، الی ایک کلمہ ہے، المسجد ایک کلمہ ہے. یہ پڑھا، یہ گرامر کا پارٹ تھا، قواعد کا حصہ تھا. تو دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز کیا، یہ الفاظ پڑھے، کیونکہ جب ہم اور آپ عربی زبان میں، چاہے کسی بھی زبان میں دنیا کی، جب ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں تو ورڈز بول رہے ہوتے ہیں. جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ورڈز ہی سن رہے ہوتے ہیں. جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو ورڈز ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو ورڈز ہی لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ورڈز کا یاد کرنا، الفاظ کا یاد کرنا بہت ضروری ہے. تو ہم اس طریقے سے الفاظ روزانہ پڑھاتے ہیں. تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز یہ کہ روزانہ ہم آپ سے عربی میں باتیں کرتے ہیں، عربی میں ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے، تاکہ آپ کو اچھے سے پتہ چلے کہ عربی زبان میں گفتگو کیسے ہوتی ہے. تو یہ 4 طریقے ہوتے ہیں. چلیے خیر ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت بہتر. ہاں کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پہلے جو ہے نا ہاتھ بلند کرے، پھر اس کے بعد جو ہے بتائے. جی کوئی ساتھی کچھ کہنا چاہتے ہو، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لیجئے. سر اس وہ کا مطلب بھی کیا آپ ہوتا ہے؟ مطلب انتا تو آپ ہوتا ہے لیکن کا مطلب بھی آپ ہوتا ہے. جو ہے نا یہ پروناؤنس ہوتا ہے، یہ ضمیر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے سر ایک منٹ اسکرین شیئر آپ کریں گے، اس میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں ہمیں کون سے سینٹینس میں ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی. ہاں بالکل بالکل کوسچننگ والی اسکرین شیئر کر دیے. ہاں کر رہے ہیں بالکل. جی بتائیے. اور اوپر سر یہیں پہ بس ایک سیکنڈ. یہ جیسے ماں آپ ہے، آپ مطلب انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ، تو ماں کا مطلب کیا؟ اور اس کا لکھا ہے
तो इसमें अंता नहीं आएगा, मतलब माँ नहीं आएगा। अच्छा, नहीं आएगा। और एक सर नीचे वाले में वमा इसम का अंतर यहाँ पे तो आया है। सही, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया वाला यहाँ तो आया ना। जी चलिए इसको थोड़ा समझा दें आपको। जी इंग्लिश थोड़ी बहुत समझती हैं आप? जी सर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जब हम गुफ्तगू करते हैं अरबी ज़बान में, तो होता क्या है कि किसी भी ज़बान में हम गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें कई तरीके से होते हैं पढ़ने का, समझने का। जैसे कि उर्दू में ही बोलते हैं, आप अच्छे हैं, आप नेक हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो अरबी ज़बान में वहाँ पे अंत का इस्तेमाल होता है, जैसे अंत जमीलुन, अंत सालिहुन, ये। तो ये थोड़ा-सा इस तरीके का है, अंत सालिहुन, अंत जमीलुन, वगैरह वगैरह, कि आप नेक हैं, आप अच्छे हैं। अंत इमामुन, आप इमाम साहब हैं। अंत रजुलुन, आप मर्द हैं। अंति इम्राअतुन, आप औरत हैं, इस तरीके से। मगर जब ये वाली बात बोली जाए, जैसे आपकी किताब, आपका बेटा, आपका बाग, आपका घर, तो वहां पे अंत इस्तेमाल नहीं होता है, वहां पे का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपका नाम, इस्मु का, आपका घर, बैतु का, आपकी मस्जिद, मस्जिदु का, आपका बगीचा, हदीकतु का, आपकी किताब, किताबु का। तो इन दोनों का फर्क थोड़ा सा समझ में आया बहन? जी सर, मतलब अगर डायरेक्ट रिलेटेड बात है, डायरेक्ट बात है तो अंता आएगा, रिलेटेड बात है तो अंता नहीं आएगा। जैसे कि आपका बेटा, आपका घर, आपकी किताब, आपकी टोपी, आपका मोबाइल, है ना, जैसे आपका मोबाइल जव्वालू का, आपकी टोपी कलंसुअतु का, आपका नाम इस्मु का, माँ शुरू में लगा दिया, माँ इस्मु का, आपका नाम क्या है, ऐसा है। ठीक है, मतलब सर अगर आपका नाम, आपका हाल, आपकी उम्र पूछी जाएगी तो अंता लगेगा, और जैसे कुछ भी रिलेटेड, ये आप मतलब आपका पेन है, आपकी किताब है, तो इसमें कुछ भी रिलेटेड में अंता नहीं लगेगा। हाँ, इसमें अंतर नहीं लगेगा, इसमें अंतर नहीं लगेगा। सही। तो दोस्तों, ये हमने आपको आज का सबक पढ़ा दिया है, और आपके जहन में अगर कोई भी सवाल हो, किसी तरह का कोई भी सवाल हो, आप मुझे पर्सनल में पूछ लीजिएगा, एक बात। दूसरी बात, हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, और किसी साथी ने मुझसे सवाल किया था कि आप तो हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन पढ़ा रहे हैं। मेरे दोस्त, 2-3 सबक तो गुजर जाने दीजिए बस, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा होता है कि आप सिर्फ 3 दिन पढ़ाते हैं। वजह उसकी ये कि कोर्स मटेरियल थोड़ा ज्यादा है, तकरीबन 2-2.5 साल का पूरा कोर्स हम 6 महीने में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि जो भी हम अल्फाज आपको भेज रहे हैं, इस सारे के सारे अल्फाज आपको याद करने हैं। आपको कल का पूरा टाइम दिया जा रहा है, और कल ही शाम को आपका एक टेस्ट आएगा, टेस्ट फॉर्म आपके ग्रुप में आएगा, गूगल फॉर्म। आप उसको क्लिक करेंगे, उसके सवालों के जवाब देंगे, टिक 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 करके, फौरन आपका जो है ना, आपके सामने जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे, तो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपके कितने सवालात गलत हैं और कितने जवाबात दुरुस्त हैं, आपका कितना जवाब सही है और कितने जवाबात आपके गलत हैं। तो आप उसे भी फॉर्म को फिल कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, सबक याद कीजिए, पाबंदी से तशरीफ लाइए, अल्लाह ताला से इस्तिकामत की दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।